آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ فیئر یعنی ڈر کے متعلق ہے کہ ڈر کے جذبات کیا ہوتے ہیں اور اس کے ہماری زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ڈر قدرتی طور پر خود کو کسی بھی طرح کے لاحق خطرے سے بچانے کا نام ہے۔ انسان کو موجودہ اور حقیقی خطرے سے حفاظت کرنے کے لیے جو جذبات اسے آمادہ کرتے ہیں انہیں ڈر کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں درپیش خطرے سے خود کو چھڑانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ڈر کا تعلق انسان کی لڑائی کی حالت، شدید خوف، انزائٹی یعنی اضطراب اور دہشت زدہ حالت سے ہے۔ انسان کو کبھی بھی خوف کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ سائیکالوجی میں خوف کی وضاحت کچھ یوں کی گئی ہے کہ ایک شخص دروازے بجنے کی آواز سنے اور وہ دروازے پہ چلا جائے لیکن باہر کوئی نہ ہو، تو یہی مثال خوف کے ساتھ دی گئی ہے کہ خوف اصل میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہم خوف کے مارے بہت سی چیزوں کو ہم اپنے آپ پہ سوار کر دیتے ہیں۔ ڈر کی وجہ لا علمی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی دیہاتی جہاز میں کبھی نہ بیٹھا ہو اور اسے کوئی کہے کہ اس میں سفر کرو، کہ وہ سفر کرنے سے ڈر جاتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہیں یہ گر جائے گا، تو اس طرح کی جو بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ اس کے دل میں ڈر پیدا کر دیتی ہے۔ بڑھتے ہیں ڈر کے علاج کی طرف۔ تو ڈر ختم کرنے کے لیے ہمیں شعبے کے ماہر یعنی جس چیز کے متعلق ہمیں ڈر ہو تو اس شعبے کے ماہر کے ساتھ مشورہ کرنا اور اس سے اس کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ جیسے ہمیں پڑھائی میں ناکامی کا ڈر ہوتا ہے تو ہمیں اس سے پڑھائی سے منسلک لوگوں کے ساتھ مشورے کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ تو اسی طرح ہم مختلف چیزوں جن میں ہم ڈر محسوس کرتے ہیں جس چیز کے کرنے میں، جس کام کے کرنے میں، تو ہم ان شعبوں سے متعلق جو لوگ ماہر ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، ہم ان سے صلاحیتیں سیکھیں، ہم نئی قسم کی سکلز ان سے سیکھیں تاکہ ہم سے ان چیزوں کا ڈر نکل جائے۔ ڈر ہماری زندگی کو خشک بنا دیتا ہے اور سکیڑ لیتا ہے۔ ٹائپس آف ایموشن میں جو چوتھے نمبر پر ہے وہ ہے لونلینس یعنی تنہائی۔ دنیا سے رابطہ منقطع کر دینے کا نام تنہائی ہے۔ تنہائی تب محسوس ہوتی ہے جب ہم خود کو الگ اور منقطع محسوس کرتے ہیں۔ اس کیفیت میں انسان کو دل ٹوٹا ہوا سا لگتا ہے۔ تنہائی کے اندر یہ میسج چھپا ہوتا ہے کہ تنہائی اس بات کی واضح علامت ہے کہ اس انسان کو معاشرے میں گھل ملنے اور لوگوں کے ساتھ قربت کی ضرورت ہے۔ تو تنہائی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ انسان کیوں تنہا ہو جاتا ہے؟ تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ لوگوں میں عیب دیکھنے سے دل بددل ہو جاتا ہے، پھر وہ خود کو بہتر اور لوگوں کو بدتر یا کمتر سمجھتا ہے، جس وجہ سے وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جانا کہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، میں معاشرے میں کوئی بھی ویلیو نہیں رکھتا۔ تو اس طرح کے جو احساسات ہوتے ہیں، اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمیں تنہا بنا دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان سوشل انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ جو انسان مسلسل تنہائی گزارتا ہے تو وہ ایموشنل آئسولیشن اور سوشل فوبیا یعنی کہ یہ دو سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں تو ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کا علاج کرنے کے لیے پھر کسی سائیکٹرسٹ کی یعنی نفسیاتی ماہر نفسیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تنہائی انسان کی زندگی کو دردناک بنا دیتی ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کو ختم کر کے خود میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو زندگی بھر ہم دکھی رہیں گے۔ اس کے بعد جو ایموشن ہے انہیں انویس کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں حسد کہتے ہیں۔ حسد کی صورت میں ہم بجائے خود کی ترقی پر ہم لوگوں کی ترقی پر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اسے سیلف ڈسٹرکٹیو ایموشن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ خود کو خود تباہی میں دھکیلنے والے ایموشنز۔ تو یہ اکثر اسکول کے بچے میں ہوتا ہے کہ بچوں میں اکثر کمپٹیشن ہم متعارف کر دیتے ہیں، تو وہ جب کمپٹیشن کے میدان میں آتا ہے تو وہ بجائے اپنی ترقی کے وہ لوگوں پر دھیان دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب اوروں پر دھیان دینے کی صورت میں اکثر اپنی صلاحیتوں پر خوب دھیان نہیں دے پا سکتا، تو اسی وجہ سے وہ اپنی ترقی میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ اوروں کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بجائے کمپٹیشن کے ہمیں اسٹینڈرڈ متعارف کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں 80% مارکس لینا چاہیے، ہمارے رننگ اسٹیمنا اسپورٹس کے میدان میں ہونا چاہیے، نالج کے میدان میں ہمیں ڈفرینٹ بکس پڑھنی چاہیے۔ تو اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا چاہیے، تو اس طرح کی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم حسد سے بچ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اوروں کے پاس کیوں ہے، اور خوش کیوں ہیں، اور اوروں کے پاس دولت کیوں ہے، اور لوگ پرکشش کیوں ہیں، اور لوگ زیادہ عزت والے کیوں ہیں۔ جب انسان کو خود پر غصہ آتا ہے تو اس طرح کے جذبات انسان میں ابھرتے ہیں، یعنی کہ میں نے پچھلے جو ٹاپک ہے
فارگیونیس میں جو وضاحت کی تھی، یعنی کہ انسان کو خود بھی خود کو معاف کرنا چاہیے ان کیس اگر اس میں کوئی بھی کمی یا کوتاہی ہو۔ اس میں یہ میسج چھپا ہوتا ہے کہ ہمیں نیور اگین کی پالیسی اپنانا چاہیے، یعنی کہ جو ہوا سو ہوا اور کل کا سوچنا چاہیے، اور اپنی کمی کوتاہیوں کو فکس کر کے، جو بھی ہم میں کمی کوتاہیاں ہیں، جو بھی ہماری غلطیاں ہیں، تو ان سب چیزوں کو فکس کر کے ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور اپنی کوالٹیز کو یوز کر کے ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے۔ اس طرح کے ایموشن میں یہ میسج ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے معیار کو خود گرا دیا ہے۔ جب ہم اوروں کے معیار پہ دھیان دیتے ہیں تو ہمارا معیار گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حسد میں یہی میسج ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا معیار گرا دیا، نہ کہ اوروں کا معیار بڑھ گیا۔ اپنی کمی کوتاہیاں درست کریں، اور جن مسائل کا حل ممکن ہو وہ خود ان مسائل کا حل ڈھونڈے، اور وہ چیزیں تلاش کرے کہ جس سے وہ بندہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کے جو ایموشن ہیں انہیں گریف کہا جاتا ہے، اور گریف کو اردو میں غم کہتے ہیں۔ غم وہ جذبات ہیں کہ جو کسی بہت بڑے صدمے کی وجہ سے ظاہر ہوں، وہ نقصان جس کا کوئی رد و بدل نہ ہو، یعنی اس نقصان کا کوئی ازالہ نہ ہو سکتا ہو، جیسا کہ کسی عزیز کا فوت ہو جانا، یا چند لمحے میں انسان کی ساری زندگی کی جمع پونجی کا ڈوب جانا، یا انسان کی ساری زندگی کی محنت پل بھر میں کھو دینا۔ اس طرح کے جذبات کا صرف یہی حل ہے کہ ایکسیپٹنس۔